کہ رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، تم بولو بھائی، آج آخری رمضان المبارک بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آج بیت بازی کا وہ مقابلہ جو کہ یکم رمضان المبارک سے جس کا آغاز ہوا تھا، آج اس کا فائنل کھیلا جا رہا ہے، یعنی اب سے کچھ دیر بعد ان دو ٹیموں میں سے ایک حبیب آئل کی کار اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ اور جج کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ نے کہ کیا؟ جج کے لیے وہ جو فاضل مصطفیٰ کے پرامن نہیں تھی وہ اجوا والی گاڑی وہ رکھی ہوئی انہوں نے۔ ہاں، ٹیم اے میں ہمارے ساتھ ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جاوید اقبال صاحب اور صفدر صاحب، اور ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں کے ای ایم یو لاہور اور پنجاب یونیورسٹی سے احمد طلال صاحب اور مشتاق احمد صاحب۔ سنم، شعر و شاعری سے دلچسپی بھی ہے؟ کیا شعر و شاعری سے کوئی خاص دلچسپی، کوئی عام دلچسپی؟ ہے، بہت ہے، لیکن ابھی میں شعر بالکل نہیں سناؤں گا۔ میں ان سے بالکل سیدھا نہیں، اس میں قسم کھا رہا ہوں، آپ نے پوچھا یہ مجھے اڑی لگائی ہے، میں نے کہا نہیں، یہ اب خواہ میں ضد والی بات ہے نا، میں شعر سنوں گا۔ بیت بازی کا پروگرام ہو رہا ہے، اچھا جو مہمان آتے ہیں بیت بازی کو ہم شعر نہیں سنتے، اس میں اب یہ نہیں، کب سنا میری ہر بات کو نیگیٹو کب سنا اس نے شعر؟ ہے نا، نہیں سنانا، نہیں سنا، مجھے بتائیں۔ کوئی مہمان آیا اس سے پہلے بیت بازی؟ اچھا میں پہلی مہمان ہوں اور آخری بھی؟ اور آخری کوئی تو شعر یاد ہوگا، سنا دیں۔ نہیں ابھی نہیں، میں یاد کر کے آپ کو بالکل سنا دوں گی، بریک میں سنائیں گے آپ۔ چلے بھائی، آپ دونوں میں سے طے کرنا ہے کون سنائے گا۔ 7 منٹ جب آپ بتا دیں گے مقابلہ شروع ہونے کے بعد، 7 منٹ بعد آپ کاؤنٹر چلا لیں کنٹرول روم، 7 منٹ بعد بزر بجا دینا، جس کے بعد تب تک نتیجہ آ گیا تو آ گیا، ورنہ آپ اگلے 2-3 منٹ میں طے کر لیں۔ 5 منٹ پہ اگر آپ ہمیں بتا دیں تو 5 منٹ میں بزر بجا دینا۔ 5 منٹ میں پھر یہ اپنے ذرا اگر کچھ ہتھیار ہیں تو وہ نکال لیں، اور ان کے بعد پھر اگر اس کے بعد بھی صورتحال کچھ بنتی ہوئی نظر نہ آئی تو پھر ہم جس طرح سے آج صبح ہم نے وہ الفاظ دے کے بڑا ایک اچھا، کیونکہ آج پھر ہمارے ساتھ حبیب آئل کے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں سے یہ حبیب آئل کی کار دیں گے، ٹھیک ہے وسیم 5 منٹ کے بعد بزر بجا بھائی، 5 منٹ بعد بزر، ٹھیک ہے بجا دینا 5 منٹ بعد بزر۔ چلو تو شعر اپنے اجازت ہے؟ جی آپ سنا۔ یار کو دیدائے خونبار سے اوجھل کر کے، مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ عجیب یہ پتھراؤں سے آغاز ہوا مشاعرے کا۔ جی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سچ۔ الف۔ جی، اس بچے کی عید نہ جانے کیسی ہوگی، جس کی جنت ننگے پاؤں پھرتی ہے۔ بہت یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ ماشاءاللہ۔ یہ ضروری تو نہیں ہیر فقط جھنگ سے ہو، یار کا شہر کراچی بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ واہ واہ۔ یہ کہہ کے اس نے شجر کو تنے سے کاٹ دیا کہ اس درخت میں کچھ ٹہنیاں پرانی ہیں۔ ایسی اوڑھی ہے تیرے پیار کی اجرک میں نے، اب تجھے چھوڑ کے پنجاب نہیں جا سکتا۔ عجیب کراچی سے یاد عجیب آیا۔ عجیب۔ جی، نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں، غرب میرے جنوب میں، شرق میرے شمال میں۔ نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے، ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ ہم ایک شخص کا کتنا یہاں تو شہد کی مکھی بھی خوش نہیں رہتی، یہ شہر چادریں پھولوں پہ تان دیتا ہے۔ یکلخت گرا ہے تو جڑیں تک نکل آئیں، اچھا، جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا۔ اس پیڑ کو آندھی نے بھی ہلتے نہیں دیکھا۔ یہ ضروری تو نہیں تم ہی کو نظر سے دیکھا۔ الف الف الف۔ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے
زمین سے چوم کے تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں نون اٹھاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ نسل نو کو سدھارنے کے لیے مدرسے کھل گئے ہیں تھانوں میں. نون. نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا، اور میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا. عجیب. اف توبہ. میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم بتاؤ. کنٹرول روم تم سے پوچھ رہا ہوں. 5 منٹ ہو اس گئے. برس عریانیت پہ احتجاج ایسے ہوا، ہر شجر آندھی کے آگے بے لبادہ ہو گیا. الف. اس حویلی میں کون ہے کہ وہاں، اس حویلی میں کون ہے کہ وہاں عاشقوں کی لگی ہوئی ہے بھیڑ. عاشقوں کی لگی ہوئی ہے بھیڑ. رے. بھائی رے کے رے بتائیں. رے. اڑے اڑے اڑے. ڑے ہے ایسا حرف جس سے لفظ بنتا ہی نہیں، اس کو دیکھیں گر کتابوں میں تو ملتا ہے پہاڑ. بہت اچھا. یہ کیا ہوا؟ ڑے سے کوئی شیر نہیں ہے لیکن میرے یار، ایک درخت کے نام میں آتا ہے اور وہ ہے بڑ. بڑ. ڑے کے آگے بے لگا دینے سے بن جاتا ہے بڑ، چوڑے چوڑے پتے جس کے گیلی گیلی جس کی جڑ. بہت اچھے. واہ واہ واہ. رے پڑ ہے اختتام یہ ہے درمیان میں، اس حرف کی جگہ نہیں نو کے زبان میں. نون. نون. اب پھنساؤ پھنساؤ ایک دوسرے کو. واہ واہ. ایک بار تالیاں ہو جائیں. تالیاں ہو جائیں بھائی. چار اشار دے بھائی. اب پھنسانا ہے. اب شعر کی خوبصورتی پہ کم اور اب ایک دوسرے کو پھنسانا ہے. اور 5 منٹ ہو گئے. نقش گر کیسے تیرا جسم بناتا ہوگا، ہم تیرے پاؤں بناتے ہوئے مر جاتے ہیں. مر جاتے ہیں. نون. واہ. یہ بتا رہا ٹائم اب ہو گیا. ہاں پتہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں پہنچ گئی بات. ہو گیا پتہ چل گیا. ٹھیک بتا دی. نارسائی بہت بری شے ہے، یوں ہی کرسی کو بیٹھ کر مت توڑ. رے. اچھا بھائی اب چونکہ یہ فائنل مقابلہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے تو بس آپ لوگ اگلے 2-3 منٹ میں کوشش کریں جس طرح نتیجہ نکال سکتے ہو. اور اسی دوران میں یہاں پر چاہتا ہوں حبیب آئل نے چونکہ ہمارے ساتھ ظاہر ہے بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور یہ بیت بازی کا پورا مقابلہ حبیب آئل کے تعاون سے ہی جاری رہا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر حبیب آئلز. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں محیط الحسن صاحب سے گزارش کروں گا سر پلیز آئیے گا. اور ان کے ساتھ ہیڈ آف پروموشنز حبیب آئل ملز کی ہم سب کی ہماری اپنی بہت پیاری تابندہ لاری صاحبہ بھی, ان سے بھی گزارش کروں گا. السلام علیکم. کیسا ہے؟ السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ آئیے پلیز. شجر جب بھی لگانا تم, مائک میں بات کرنا تم. شجر جب بھی لگانا تم زمینوں کو پرکھ لینا کہ ہر مٹی کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سنم بلوچ صاحبہ کی بیسٹ فرینڈ تابندہ لاری صاحبہ بھی ہمارے درمیان. جناب تو ہم نے کہا کہ غلط نہیں ہے. ہاں بالکل ہے. شکریہ بھائی. آپ بتائیں کیا کرنا ہے. لیکن کیا بات ہے بھائی. اب بتائیں بھائی اگلے آخری آپ نے رڑے پہ ختم کیا, دوبارہ دہرا دیجیے گا جلدی جلدی. نارسائی بہت بری شے ہے, یوں ہی کرسی کو بیٹھ کر مت توڑ. آپ توڑ یہ مائک اڑے. ہاں بھائی. اڑے سے کچھ بھی نہیں بنا مجھ سے, اس سے تو نے دیا ہے مجھ کو پچھاڑ. اڑے سے لکھے ہیں آج اتنے شعر کہ سخن کو بھی کر دیا سبوتاج. یالا باری ہو رہی ہے جسم پر, سرد مہری ہے تیری بادل کی طرح. رے 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 حلوے والی.
ہے حسرتوں کے دفن کا سامان ہونا چاہیے، دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے، 4 صوبوں کی زمین کافی نہیں محمود پر، ناروے تک سوچ کا میدان ہونا چاہیے۔ اچھا رک جاؤ، کوشش کریں اگلے 2 منٹ میں جنید بھائی نتیجہ نکالا 2 منٹ میں۔ فصیل فے سواد یہ لام شعر میں فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ جی فصیل 5 4 3 2 فصیل بیچ کے تیرا جسم جیت لوں، لیکن میں پیڑ کاٹ کے کشتی نہیں بناؤں گا۔ ہاں جی اچھا جی سر ایک فصیل ہاں فصیل صحیح یا عداوت سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت نہیں، دشمنی۔ کیا ہم کاؤنٹر شروع کریں؟ ہاں 5 4 آواز نہیں آ رہی۔ غیر سے تم کو عداوت کس لیے، ہم سے رکھو تم یہ صاحب التفات۔ التفات عداوت، اب ان کو میرا خیال ہے نیا جملہ دونوں کو الگ الگ، چونکہ ورنہ ان کو اتنا ٹائم مل گیا نا سوچنے کے لیے، ایکسٹرا ٹائم مل جائے گا نا۔ احتساب بہت اچھے۔ اب ہم اتنا ہی ٹائم ان کو دیتے ہیں سوچنے کے لیے 5-7 سیکنڈ، پھر ہم کاؤنٹر شروع کرتے ہیں۔ میں ایک کتاب لکھوں گا محبتوں پر اور تیرے نام احتساب کروں گا۔ انتصاب کروں گا یا سوچ لیں، جلدی سوچ لیں۔ احتساب احتساب آپ بتائیے۔ یہ کیسا احتساب ہے، لہو لہو کتاب ہے۔ جی سر احتساب ہے، یہ کیسا شعر ہے، بتائیں۔ ٹائم تو آلریڈی کراس کر چکے ہیں۔ ایک لفظ اور۔ ہاں ٹائم، روایت، لیکن اب چونکہ فائنل ہے تو تھوڑا سا کیونکہ اب گاڑی جانی ہے بھائی اگلے اس پہ، اور وہ بھی دل والا۔ ٹائم ہم کراس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے نتیجے پہ پہنچا دیں ہمیں بس، ٹھیک ہے؟ جی کیا کہا؟ روایت، ان کو کہا روایت۔ کاؤنٹر ہم شروع کروں میں، بولو بیٹا۔ روایتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ بہت چلو میرا خیال ہے چونکہ ہم اگر اب معیار پر بھی آ جائیں اور ایک ایک کر کے ایک برابر ہو گیا، دونوں نے روایت سے نہیں دے سکے، آپ نتیجے پر مطلب پہنچ گئے جو بھی ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں اناؤنس کر دوں کہ نتیجہ یہاں اناؤنس ہوگا، اور ونر کے لیے آپ سب جانتے ہیں حبیب آئل کا تو سارے ریپرزنٹیٹیوز یہاں پر موجود بھی ہیں، اور اس کے علاوہ امتیاز سپر سٹور کی جانب سے ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ہے آج کا جو بھی ونر ہے ان کے لیے، ان دو میں سے۔ اچھا تو ونر کے لیے حبیب آئل کی کار بھی ہے اور امتیاز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ بھی ہے۔ عمرے کا ٹکٹ تو ایسے میری رائے تھی کہ دوسرے بیچارے کو دے دیتے۔ نہیں بھائی میں، لیکن تم نے آج یہ نہیں کہا کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ رنر اپ کے لیے آپ اپنا نتیجہ اناؤنس کریں، میں ٹھیک ہے کلیئر کر لیتا ہوں۔ نہیں مجھے دیکھیں بڑا میں وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسا کر لو۔ جنید بھائی آپ بھی میری مدد کریں۔ میں تمہاری مدد کروں گا بالکل، فیصلہ لیکن تمہارا ہی ہے پیارے بھائی، اور بہت اچھا رہا، صحیح رہا، لیکن فیصلہ میرا خیال ہے، میری اپنی رائے یہ ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑے سے آپ لوگ مقابلے کی تیاری کو نہیں آئے ہوئے تھے۔ یہ مجھے ایک ہلکی سی ایک گلہ ہے کہ مقابلے کی تیاری کو نہیں آئے ہوئے تھے۔ اشعار کا سٹینڈرڈ جیسے ماشاءاللہ پہلے اچھا تھا ویسے ہی اچھا ہے۔ یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کسی کی نیند بھی شاید پوری نہیں ہوئی، سوئے نہیں ہوئے آپ اس چکر میں، حالانکہ سب سے زیادہ فریشنس جو ہے ضروری تھی کہ آپ کو شعر سوج جائیں، لیکن آپ کی آنکھیں سوج رہی ہیں اس وقت۔ ہم دیکھیں کتنے فریش چل رہے ہیں۔ تو اچھا وہ ہو گیا ونر کے لیے حبیب آئل کی کار، اور ہم نے وہی وہ ہو گیا ویسے کر لیا کہ رنر اپ کے لیے امتیاز۔ دیکھیے ریس سے پہلے تک کا جو معاملہ تھا اس میں رے پہ دونوں تقریباً رہے، پہلا حملہ ان کی جانب سے کیا گیا لیکن انہوں نے اس وار کو بڑا بخوبی برداشت کیا۔ اس کے بعد جو اشعار جو الفاظ دیے گئے یہاں سے ان پر بھی ایک بار یہ رہ گئے، ایک بار وہ رہ گئے، تو مقابلہ تو اس سے پہلے تک جو معیاری اشعار تھے وہ یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ جو درج کر رکھے ہیں،
ان کے مطابق صرف ایک اچھے شعر کے فرق سے. ایک اچھے یعنی ہم تقریری مقابلے کی زبان میں کہیں تو 0.5 کے فرق سے. 0.5 کے فرق سے. یعنی اگر یہاں پہ 5 A's ہیں تو دوسری جانب 6 A's ہیں. عجیب. تو آج یعنی میں ایک سیکنڈ ریپیٹ کر دوں, یہ ہے ہماری ٹیم پنجاب یونیورسٹی کی اور یہ ہے KEMU لاہور کی. ٹیم اے یہ ہے, ٹیم بی ہے. ٹھیک ہے, نتیجہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے بیت بازی کا فائنل. یہ ٹیم اے ہے, یہ ٹیم بی ہے. سر تو 29 روز کے مقابلے کے بعد, بھرپور مقابلے کے بعد درجنوں ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے 2 فائنلسٹ ٹیمیں ہمارے پاس آئیں اور ان 2 فائنلسٹ ٹیموں میں سے, جن میں سے بڑا مشکل ہے ظاہر ہے حتمی طور پر یہ کہنا کہ اچھی ٹیم کون سی ہے, لیکن آج جس نے کمپیریٹیولی ایک شیئر کے مارجن سے, ایک اچھے یا عمدہ معیاری شیئر کے مارجن سے حبیب آئل کی گاڑی جیتی ہے, اس ٹیم کے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی ذرا سا کہ یہ جو بیت بازی ہے, یہ جو ہم نے اس کو کیا, بے شک ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ جو ہے یہ سیگمنٹ ڈیولپ ہوا. مجھے اندازہ نہیں تھا, بہت چھوٹے پیمانے پہ میں نے سوچا تھا, لیکن ARY ڈیجیٹل نے اس کو پورا نیشنلی بنایا, جس کی وجہ سے اتنی ٹیمیں آپ کی یہاں پہ نکل کر آئیں اور لوگوں کے ادبی شعر و ذوق میں بھی, کیونکہ شاعر ایک جملے میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے, تو یہ سیگمنٹ ڈیولپ ہوا, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سب آج جیتنے والی ٹیم کی خوشی میں شریک ہوں گے. جو ٹیم نہیں بھی آج آگے جا پائی وہ بھی آج اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے گی جیسا کہ اب تک کیا جاتا رہا ہے. تو آج کی فاتح ٹیم شان رمضان کے بیت بازی کے فائنل کی ٹیم جو اے ہے فاتح یا ٹیم بی ہے؟ ٹیم اے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جاوید اقبال اور صفدر کا. حبیب آئل کی گاڑی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو. اسی حبیب آئل کی گاڑی کے آگے کھڑے ہوئے بھی ہیں. آپ آئے نا بھائی, آپ اپنے ہاتھوں دے دیں. مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب اور تابندہ آپ آئیے, آئیے میرے ساتھ بھائی. تالیاں رکنی نہیں چاہیے 29 دنوں کے مقابلے کے بعد. مجھے تو ماریں گے. بہت بہت مبارک ہو, زبردست. آئیں جی آئیں. مائک اقرار بھائی مائک دے دیں گے ذرا. آپ بھی آئیے نا, برکت ہوگی. مائک لے کے آیا تھا, آپ کو کرایہ پڑتا ہے. اچھا پھینک دیں یہاں سے. ہاں جی جناب بھائی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ, سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, یہ سب اسی کی مدد سے ہوا ہے, ورنہ ہم میں ایسا کچھ نہیں تھا. دوسری بار یہ شکریہ ادا کروں گا اپنے والدین کا کہ جنہوں نے اتنی محنت کی اور میں یہاں تک پہنچا, اور اس اپنے بھائی کا حماد رضا صاحب کا جس نے یہاں تک مجھے پہنچایا, میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور اپنے دوست مشتاق احمد کا, کیمرہ لگائیے گا, میں اپنے دوست مشتاق احمد کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ٹیم کے جو ہے اس نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا, اس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں, تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اس نے یہاں پہ مجھے بھیجا تھا, وہ کہتا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آ جاؤ مقابلہ ہے, تو اس نے یہاں پہ بھیجا تھا اور میں آیا ہوں اور جیت گیا ہوں. تو یہ میری جیت نہیں بلکہ میرے دوست کی جیت ہے. گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہاں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے شکریہ کے مستحق جو ہیں وہ والدین ہیں میرے, کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ آج جو کچھ بھی ہوں میں ہوں. اور اس کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار جنہوں نے دعائیں کیں اور جنہوں نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی, اور وہ تمام دوست جنہوں نے مجھے تیاری کروائی اس سلسلے میں. اور سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم سے آپ جنید صاحب کا اور اقرار الحسن صاحب اور وسیم بادامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کیا کہ ہم جو آج مقابلہ ختم ہو گیا, آ سکیں. بہت شکریہ سب کا. اچھ حبیب آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب, سر آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا حبیب آئل کی گاڑی, لیکن سارا کریڈٹ مطلب یہ آئیڈیا میرا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیت بازی کا آئیڈیا میرا تھا. بونٹ پہ بیٹھے ہیں اس گاڑی کے. اچھا, اور میں یہ ایک بات کہہ رہی ہوں, یہ اتنا کامیاب ہوا کہ اور لوگوں نے بھی اس کے پر عمل کرنا شروع کیا, اچھی بات ہے. لیکن ہم یہاں ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں, MD میرے جانتے ہیں کہ میں جو کام کہوں گی صحیح کہوں گی, تو آپ لوگ طے ہو جائے تو بتا دیجیے گا. اچھا, اگلے سال زندگی رہی اگر
تو میں یہ بیت بازی کے مقابلے میں لڑکیوں کی ٹیم کے لیے الگ گاڑی اور لڑکوں کی ٹیم کے لیے الگ گاڑی. سر ٹھیک ہے نا؟ ایک جج کے لیے بھی، ایک جج کے لیے بھی. 4 گاڑیاں ہوں گی، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، جج صاحبان کے لیے اور اینکرز کے لیے. تالیاں بجا دیں حبیب آئل والوں کے. آپ دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں. سنم تم بھی یاد کر لو تم نے اگلے سال کیا لینا ہے. ہاں بالکل، ابھی فی الحال اس سال تو گاڑی دے دیں، اگلے سال کا نہیں پتا نا. انشاءاللہ زندگی رہے گی سب ملاقات. انشاءاللہ. سر آپ کیا کہیں گے حبیب آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب؟ سب تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل. اور آپ جو بھی congratulations to everybody who entered the contest. Win or lose is not a main thing, but I think everybody is winner who came onto the stage, and especially goes to these people for winning it. پھر کہوں گی ARY نے اس سیگمنٹ کو بہت بڑا بنا دیا. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا. اور ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے لیے ڈھیروں ساری دعائیں کی. بہت شکریہ. اور جاتے جاتے ہماری اس ٹیم نے بھی ایکولی اچھا کھیلا ہے. ایک آدھ شیر، یہ تو مقابلے کی نوعیت ایسی ہے کہ ایک کو جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے، ورنہ بہت اچھا کھیلا. ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. اور میرے پاس آپ لوگوں کو سنانے کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اسی دوران بات وغیرہ کر کے مجھے بتایا ڈائریکٹر صاحب نے کہ انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ آپ دونوں کے لیے الگ الگ امتیاز سپر مارکیٹ کی جانب سے دونوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. یہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. فائنل ورڈ. انہوں نے تو مائک توڑ دیا. آپ کا بھی سلامت. آپ سے بولیے. بہت مزہ آیا، بہت اچھا پروگرام تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام جاری پیغام دینا چاہو گے کہ دوستوں کو آگے لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ میں نے خود ہی بھیجا تھا تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرے دوست ہی سامنے آئے ہیں، بلکہ پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم آئی ہے، ادھر سے آئی ہے ادھر. اچھا یعنی اگر کوئی مین آف دا میچ ہوتا، ہاں اگر کوئی مین آف دا میچ کا کہ جی ایک کوئی ایسا شخص جس نے سب سے اچھے اشعار پڑھے، صحیح ہے، تو میں وہ ایوارڈ جو ہے وہ مجھ کو دیتا. بالکل دیتا. بالکل زبردست. بہت ساری تالیاں. بہت بہت شکریہ آخر میں آپ سب لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. اس کانٹیسٹ میں آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہے. تابندہ آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. جی پکچر بریک کے بنا لیتے ہیں، سارا کام آج آنر ہی کرنا ہے. بیت بازی کے مقابلے کا شان علم میں اس مرحلے پر ہوتا ہے اختتام. اگلے سال بیت بازی میں دوبارہ ملیں گے. شان سخن ہاں پتہ ہے مجھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کر گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا. عزیز دوستو، قرآن میں اللہ رب العزت ایک جگہ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اگر انسان بن جائے تو انسان سے بڑھ کر میری کوئی تخلیق نہیں، اور اگر یہ انسان نہ بنے تو یہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے لیکن صفات اس کے اندر تمام کی تمام جانوروں کی ہیں. انسان کو انسان کیا چیز بناتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک صفت ہے انسان کی جو انسان کے علاوہ اللہ نے کسی اور میں نہیں رکھی، اور وہ صفت ہے ایثار. ایثار، اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینا، ایثار. اور اگر یہ ایثار کی صفت اس میں سے نکل جائے تو پھر اس میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں. لیکن جانور سے بدتر یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے، صفات اس کے اندر جانوروں کی ہے. ایک کتا باغ میں آیا، جانے کب کا بھوکا تھا، کونا کونا سونگتا پھر رہا تھا کہ کھانے کو کچھ مل جائے. باغ میں رکھوالی ایک غلام کے سپرد تھی. تھا تو وہ بھی کالا حبشی، لیکن دل اس کا آئینے کی طرح شفاف تھا. ایمان نے اس کے جذبات
اور بھی مضبوط کر دیے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ کتا بھوکا ہے اور بہت بھوکا، تو وہ خود بھی بے چین ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، غور سے سنیے گا، اتنے میں اس غلام کی روٹی آئی۔ روزانہ اس کے لیے روٹی آیا کرتی تھی، ایک وقت وہ کھاتا تھا، اس کی روٹی آئی، کتا روٹی کی بو سونگھ کے غلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ غلام نے کام چھوڑا اور ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتا وہ روٹی کھا گیا۔ اس کی بھوک لیکن کم نہ ہوئی، اس لیے امید بھری نظروں سے غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ غلام سمجھ گیا کہ کیا بات ہے، اس نے ایک روٹی اور نکالی اور کتے کے آگے ڈال دی۔ وہ دوسری روٹی کھا کے بھی وہاں سے نہ ہٹا، غلام نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ غلام کے پاس 3 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گیا، یعنی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس روز کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ جواب ملا حضرت 3۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے تینوں روٹیاں کیوں کتے کو دے دیں؟ غلام نے کہا جناب یہاں کوئی آبادی تو ہے نہیں، یہ کتا جانے یہاں کہاں سے آیا ہوگا، معلوم نہیں، اللہ جانے کتنے دن کا بھوکا ہوگا، میرے پاس سے بھی اگر مایوس ہو کر چلا جاتا تو اس کا کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر عبداللہ بن جعفر بڑے حیران ہوئے تھے۔ تو آپ خود بھی خاندان نبوی سے اور یعنی سخاوت کا ایک سخاوت اور فیاضی ویسے ہی آپ کی طبیعت کے اندر، طبیعت کا حصہ۔ آپ مدینے واپس گئے اور مدینے جا کر آپ نے یہ معلوم کروایا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ تو جب مالک ملا فوراً اس کو باغ کی قیمت ادا کی اور وہ باغ خرید لیا، اور باغ خرید کر آپ واپس اس باغ میں آ گئے۔ اللہ اللہ، ہاں یہ کون جعفر ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت زینب کے بیٹے جو کہ ثانی زہرا ہیں، ان کے بیٹے۔ آپ باغ میں تشریف لائے اور آپ نے باغ میں آ کر حبشی سے غلام سے کہا کہ آج کے بعد یہ باغ تمہارا ہے، اور ہاں تم یہ بھی سن لو کہ تم آزاد ہو۔ اس غلام نے جب یہ بات سنی تو یہ بات سن کر اس نے کہا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہ باغ اپنے لیے نہیں رکھوں گا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باغ ہو آپ کو مبارک، آپ نے مجھے آزاد کیا، تو میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا، اور کیونکہ اگر میں یہاں رکا اس باغ کے اندر اس کا مالک بن کے تو یقیناً میرے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ اکبر، عزیز من یہ باغ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ کی راہ میں تنکا بھی دو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور پورا پورا بدلہ دے گا، اس میں ذرہ سی بھی کمی نہ ہوگی۔ قدرت کے اسباب نرالے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس غلام کو جو کہ ایک غلام تھا، نہ صرف یہ کہ ایک باغ ملا اس درجے کا، بلکہ
اللہ رب العزت نے اس کو آزادی کی دولت سے بھی نوازا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایثار کا جذبہ وہ جذبہ ہے، جب تک یہ مسلمانوں میں رہا اللہ نے پورے کرۂ ارض کی امامت مسلمانوں کو عطا فرمائی، جب تک یہ ان کے پاس رہا۔ جب یہ ایثار کا جذبہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو اللہ رب العزت نے یہ خلافت ہم سے لے کر غیروں کے ہاتھ میں دے دی۔ ہاں میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ ایثار۔ رب العزت اس ایثار و قربانی کے جذبے کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاتا ہے۔ اپنی جان اور اپنا مال اپنے پر تو جانور بھی خرچ کرتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ آج کی ہماری شان رمضان کی نشریات خصوصی نشریات اس لیے کہ تمام تر مقابلے آج اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہم ایک اور نشریات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ہر مقابلے کا فائنل ہو رہا ہے۔ آج ہر مقابلے کے اختتام پر بڑا انعام ہے۔ ابھی ہمارے حبیب آئل کے دوست بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جو ہمارا شان علم ہوگا اس کے بھی ونر کے لیے آج گاڑی کا انعام ہے۔ اور یہ جو ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ڈیکلیمیشن، یہ اس کا بھی آج آخری پروگرام ہے، آج اس کی آخری نشست ہے۔ 2 راؤنڈز میں ان کے فائنل ہونے تھے، پہلا راؤنڈ کل ہو گیا ہے۔ تو جو 5 کنٹیسٹنٹس ہیں فائنل کے، ان کی آدھی مارکنگ کل ہو گئی ہے، آدھی آج ہوگی۔ آج کا ٹاپک ان کو بتایا گیا اب سے 1 گھنٹے پہلے، قرآن اندازی کر کے 10 ٹاپکس رکھے گئے، 5 لوگوں نے اپنی اپنی پرچیاں اٹھا لی اب سے 1 گھنٹے پہلے۔ 1 گھنٹے پہلے ان لوگوں کو ٹاپکس پتہ چلے، اب وہ اس ٹاپک پر تقریر کریں گے۔ آج کا جو ونر ہوگا، یعنی کہ کل اور آج کے مارکس ملا کر جس کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے، اب سے کچھ لمحوں بعد وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا کرشی کی یہ گاڑی۔ آواز بڑھوا دیں میری تھوڑی سی ٹاپک پر۔ تو ہمارے آج کے جو پہلے مقرر ہیں، تعلق ہے ان کا آدم جی سائنس کالج سے۔ جب انہوں نے پرچی اٹھائی تو اس پہ موضوع لکھا تھا، اگر میرے دم ہوتی، یا اگر میری دم ہوتی، اگر میرے دم ہوتی۔ ان کو 1 گھنٹے پہلے بتایا ہے کہ آپ سوچیں گے اگر آپ کی دم ہوتی تو کیا ہوتا۔ 1 گھنٹے میں انہوں نے سوچا ہے، اور کیا سوچا وہ ہم ابھی سنتے ہیں۔ مائک ذرا چیک کر لیں ایک دفعہ، پھر ہم کاؤنٹر شروع کریں۔ آپ مائک سے مطمئن ہیں؟ بول لیں ایک دفعہ، کچھ بند کر دیا آپ نے مائک؟ ہاں بولے بولے، ہیلو زور سے بولیں تاکہ مائک چیک ہو جائے۔ کچھ کہہ دو یار، ہیلو ساؤنڈ چیک کہہ دو۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، اوکے چلے جی کاؤنٹر شروع کرتے ہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر ذی وقار، اگر میرے دم ہوتی، جناب والا اگر میرے دم ہوتی تو میں یقینی طور پر ایک جانور ہوتا۔ صدر ذی وقار، یقینی طور پر آپ کو یہ موضوع مزاحیہ لگ رہا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وادی کشمیر میں جب پاک سر زمین شاد باد اور پاکستان زندہ باد کی صدائے لگائے نوجوان آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم لیے جب اپنی آزادی کی جد و جہد کرتے ہیں، تو ان پر مسلط ہونے والا لاٹھی چارج اور کشمیریوں کے لاشیں میں نے دیکھے ہیں۔ صدر ذی وقار، اگر میرے دم ہوتی تو میں ایک شیر بنتا اور ان کے اوپر مسلط ہوتا، ان کو نوچتا، دبوچتا اور ان کو جہنم واصل کرتا۔ صدر ذی وقار، اگر میرے دم ہوتی تو میں وہ کتا ہوتا جو لاس اینجلس میں جب گھر میں آگ لگی تو اپنے اس نے تینوں مالکوں کو بچایا اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ صدر ذی وقار، اگر میرے دم ہوتی تو میں وہ جانور ہوتا جو سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خدا کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی شہرت کٹوا کر خود کو امر کرتا ہے، اور اس کے لہو کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے خدا کے سامنے سرخرو ہوتا ہے۔
صدر ذی وقار اگر میرے دم ہوتی تو میں وہ گدھا ہوتا جو وصال نبی کے بعد اس درد کو نہ سہ سکا اور اس کے بعد 3 دن تک آنسو بہانے کے بعد ایک کنویں میں چھلانگ لگا گیا. اور صدر علی وقار اگر میرے دم ہوتی تو میں وہ گھوڑا ہوتا جس پہ مولا کائنات نے جنگیں لڑی تھیں. اور اگر میری دم ہوتی تو میں وہ ذوالجنا ہوتا کہ جس کے لہو کا قطرہ جب کربلا کی زمین پر پڑا تو گواہی دے گیا کہ یہی لہو ہے نشان حیدر, اسی میں راز شکست خیبر, یہی لہو القدس کا فاتح, یہی لہو ایوبی کا شہپر. ہم اس لہو کا علم بنا لیں, ہم اس لہو کا علم بنا لیں. سوری, یاد رہے کہ یہ تقریر ان کا موضوع ان کو اب سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے بتایا گیا ہمارے تمام تر دوستوں کو. کوئی کتاب موبائل کسی چیز کی مدد کی ان کو مدد نہیں دی, اجازت نہیں دی کسی چیز کی. بالکل صحیح. ہمارے دوسرے آج کے مقرر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. نام ہے آپ کا محمد کفیل. کفیل صاحب نے جب اب سے 1 گھنٹے پہلے مختلف پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائی تو اس پر لکھا تھا نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا. جی کفیل صاحب آپ کا 2.5 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, آج میں اس قوم کی 70 سالہ خواہش یعنی خوشحال پاکستان کے خواب کو بیان کروں گا کہ کس طرح یہ قوم خوشحالی کے لیے بے چین ہے مگر اس کے حکمران اقتدار, کرسی اور پیسے کے لیے بے چین ہے. کیونکہ ذی وقار یہ پاکستان ہے جس کی عمر 68 برس ہو چکی, بڑھاپا اپنے اختتام کو آ پہنچا مگر بچوں کی طرح روٹی کے نوالے مانگنے کی عادت آج تک اس کے لبوں پر ڈگمگا رہی ہے. ہم وہ بدنصیب قوم ہیں کہ جس کے تشخص کا بلیدان اس کے ہی ضمیر کی قربان گھاٹ پر دیا جاتا ہے اور کرب کے اس پل صراط سے گزارا جاتا ہے کہ جس کے آگے جنت کا کوئی نشان نہیں ہے. ہم جمود کے زندان میں چپ چاپ اسیری کاٹتے رہیں گے مگر ہمارے راہبر چھن چھن کرتے سکوں کی تلاش میں رانے ٹپکاتے رہیں گے. ذی وقار ایک روز الیکشن کا روز, ووٹ بٹورنے والے ہمارے ایک ووٹ کی خاطر ہمیں ہمارے گھروں سے اٹھا کر اپنی لیموزین, پجارو اور کرولا میں بٹھا کر پولنگ اسٹیشن تک لے جاتے ہیں اور جب بیلٹ بکسز کے منہ بھر جاتے ہیں تو ہماری خبرگیری کرنے والے دلال چپ چاپ اپنے آقاؤں کے محلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ارے رائمنڈ اور سرے محلات میں بیٹھے سونے اور چاندی کے سکوں سے پیٹ بھرنے والے ہمارے شکم کی آگ کو کیا جانے کہ ہم تو گھاس کھا کر گزارا کرنے والے ہیں. ملا کھا لیا, نہ ملا سو گئے. مگر ذی وقار اس قوم کے حکمران IMF اور ورلڈ بینک کے ترازوؤں میں اس قوم کے تشخص کی بولی لگواتے ہوئے اغیار کے درباروں میں یہی پکارتے ہیں کہ کھڑے ہیں گردن جھکا کے آقا, جو حکم ہوگا بجا کہیں گے. ہماری نسلیں تمہاری خادم, تمہاری مرضی فقہ کہیں گے. ہماری کٹیا جلا کے پھر سے کرو اجالا محل میں اپنے, خدا کا سایہ ہو تم زمین پہ, تم ہی کو اپنا خدا کہیں گے. خدا کا سایہ ہو تم زمین پہ, تم ہی کو اپنا خدا کہیں گے. شکریہ. کنیکشن نہیں ہے. آئیے اگلے مقرر آئیے. اچھا ظاہر ہے اب آپ لوگ اپنا حساب سے بھی کریں گے لیکن کیا I don't know there was some confusion or what, مطلب ٹاپک اب ہاں یہ فیصلہ اسی میں ہوگا کہ وہ کیا اپنے ٹاپک کو اپنے میٹر کے ساتھ کنیکٹ کر پائے یا نہیں کر پائے, اس کی ریلیونسی کتنی تھی. چلیں ابھی زیادہ ہیومرس بھی بول سکتے ہیں اور اس میں سیریس بھی بول سکتے ہیں, کس طرح انہوں نے اس ٹاپک کو جسٹیفائی کیا. چلیں ابھی زیادہ ٹھیک ہے, کامنٹ نہیں کرتے تاکہ پھر نتیجے کے بعد ہی کامنٹ کرنا زیادہ مناسب. ٹھیک. زرعی یونیورسٹی سے تعلق ہے شعیب عزیز صاحب آپ کا. شعیب عزیز صاحب کا موضوع ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تو انو بھی تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جناب صدر علی وقار 2 بھائی تھے, بڑے شریف بھائی تھے. صدر علی وقار ان کی ماں نے انہیں کہا کہ اگر جھوٹ بولو گے تو 1 بال گرے گا. صدر علی وقار انہوں نے قوم سے اتنے جھوٹ بولے کہ گنجے بن گئے. صدر علی وقار یقین کرے, علی وقار ان کی عیدیں بھی باہر ہونے لگی.
علی وقار ان کی عیدیں بھی باہر ہونے لگی. انہوں نے کسی پیر نے ان کو کہا کہ اگر تم نے اپنے بال ڈھونڈنے تو جہاں پہ جھوٹ بولے ہیں وہاں پہ جا کے ڈھونڈو. علی وقار خود تو ڈوبے ہی تھے, پورا لاہور اکھاڑ کے رکھ دیا, بال ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں بھی لے ڈوبے. صدر علی وقار خود تو ڈوبے ہیں صنم, ہم کو بھی لے ڈوبیں گے. علی وقار آپ سوچیں اللہ نے جس بندے کو جہاں پہ رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے. ایک دفعہ سوچیے اگر جنید جمشید صاحب چیف جسٹس ہوتے تو کیا ہوتا. صدر علی وقار وکیلوں کی اجرا شروع ہونی تھی, انہوں نے کہنا تھا ویری ویل ڈن, پھنسانے کی کوشش کریں نا. صدر علی وقار اگر جنید جمشید صاحب چیف جسٹس ہوتے تو کیا ہوتا, خود بھی ڈوبتے باقیوں کو بھی لے ڈوبتے. انہوں نے کہنا تھا دونوں وکیل بہت اچھا بولے, ویری ویل ڈن, بہت مشکل ہے, پبلک رسپانس پہ دونوں مجرموں کو پھانسی. صدر علی وقار خود بھی ڈوبتے, سب کو لے ڈوبتے. صدر علی وقار ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. علی وقار اگر وسیم بدامی بھائی جیسے معصوم کمانڈو ہوتے تو رات کے اندھیرے میں بارڈر پار کرنے کے خفیہ مشن پہ لائٹوں والے جوکر پہن کے چلے جاتے. علی وقار خود بھی ڈوبتے اور ساتھ باقی چھوڑے کو بھی لے ڈوبتے. صدر علی وقار یقین کریں ہمارے قوم کی عورتیں جیسی ہیں, خود بھی ڈوبتی ہیں باقیوں کو بھی لے ڈوبتی ہیں. ایک دفعہ سوچیں اگر طارق بن زیاد کی جگہ پہ کوئی قوم کی کوئی عورت سپاہ سالار ہوتی تو کیا ہوتا. صدر علی وقار اگر عورت سپاہ سالار ہوتی تو اس نے کہنا تھا شبانہ ایسا کرتے ہیں ہم کشتیاں جلاتے نہیں کہ چھپا دیتے ہیں. صدر علی وقار خود بھی ڈوبتے پوری قوم کو ڈباتے. علی وقار شام کو کیا ہونا تھا میٹنگ میں, انہوں نے کہنا تھا شبانہ تم نے دشمن کے کپڑوں کی کڑائی چیک کی, میں اپنے شوہر کو کہوں گی ایسی ہی مجھے بھی عید پہ کروا کے دے, فتح کے بعد ایسا ہی سوٹ لوں گی. صدر علی وقار خود بھی ڈوبتی, اپنے شوہر کو بھی لے ڈوبتی. علی وقار اس وقت پاکستان کے مولوی خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں, مجھے بھی لے ڈوبے ہیں, ہماری قوم کو بھی لے ڈوبے ہیں. صدر علی وقار میں نے ایک مولوی صاحب کو جا کے ان سے مشورہ مانگا, میں نے کہا دیکھا جو لیلا کو تو نظر پھسل گئی, میرے دل کی دھڑکنوں کی سمت بدل گئی. کہا مولوی نے نفس امارہ پہ قابو رکھ, نفس تو قابو آ گیا, امارہ نکل گئی. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے سپیچ کمپٹیشن جو کہ فی البدی تقریری مقابلہ ہے, شان رمضان کا آخری تقریری مقابلہ, آخری نشست, اس کے سیکنڈ لاسٹ مقرر ہیں کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ سے جناب ابو طلحہ صاحب. کرشی کی کار کے لیے ابو طلحہ صاحب کو موضوع یہ دیا گیا ہے, یا جو انہوں نے خود چنا ہے قرآن اندازی کے ذریعے, کرشی کی کار کے لیے ان کا موضوع ہے میں بیکار ہوں مجھے کار چاہیے. میں بیکار ہوں مجھے کار چاہیے. 2.5 منٹس کا طلا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا آپ کے معصومانہ اقرار پر دل میں چبھی سوئی اوئی اوئی اوئی, کیونکہ جناب والا آپ بیکار تھوڑی بلکہ آپ تو سر کا تاج ہیں, آپ علی وقار ہیں. 11 یعنی 11th آر کے نام پہ جناب والا آپ کی تو روزی روٹی بندی ہوئی ہے, جبکہ ہماری یہ ایک کرشی کے نام پر ایک کرشی کی کار ہے, 5 دعوے دار ہیں. جناب والا آگے بڑھتے ہیں. یاد آتا ہے جناب والا ایک دن کیا ہوا, ہم نے اپنے سسر سے کہا کار دے دیجئے, کہنے لگے جا بیکار داماد ہم کار نہیں دیتے. ہم نے کہا ہوں تو میں بیکار کہ تیری جان سے پیار کر نہیں سکتا, چاندنی کو چھو نہیں سکتا. ارے چھونا تو چھوڑیے, کار کی چوکیداری کے لیے چور سے کیا کتے سے لڑ نہیں سکتا. ویسے کتے سے یاد ہے جناب والا ہماری محبت کو نیا موڑ دیا اس نے. ارے جناب والا کار سے دھکا دیا, ہاتھ چھوڑ دیا اس نے. پہلے ہم بھی مسکراتے تھے, اب صرف منہ بند رکھتے ہیں. مار کے ہیڈ لائٹ دانت توڑ دیا اس نے. جناب والا بے وفائی کی حد کر دی ظالم نے. ملنے یعنی لینے کار گئے تھے, کتا چھوڑ دیا اس نے. علی وقار بیکار, مطلب کہ جناب والا وقار سے یاد آیا کہ میں ہوں بیکار, میں نے مانگلی سسر سے کار, محلے میں ہو گیا میرا گر گیا کردار. جناب والا پڑوس نے خوشی میں کھائی بریانی, بیوی کو آئی ڈکار. ہم نے کہا جناب والا زہر کھا لو, زہر کھانے کے بہانے گئی کھا لیا اچار. پھر کیا جناب والا بڑھتا رہا ہمارا گلزار گلزار گلزار. جناب والا اس بڑھتے ہوئے بچوں کی فوج کے لیے مجھے کار چاہیے, میں بیکار مجھے کار چاہیے. جناب والا ایک بار قومی ترانے کا ہمارے ملک میں مقابلہ ہوا, مجھے مقبری پہنچی کہ جتنے والے کو کار ملے گی. میں نے کہا ترانہ ہوتا کیا ہے, کہا ہوتا نہیں ہوتی ہے. ہم نے جناب والا 3 ترانے جنید جمشید کے یاد کر لیے. ہم نے کہا دل دل پاکستان, جناب والا بڑی داد ملی. پھر ہم نے کہا سامنی سلونی سی محبوبہ, جناب والا ایک جوتا چیرتے ہوئے ہم تک پہنچا. ہم نے کہا دشمن کا حملہ ہے جوابی حملہ کرو. ہم نے کہا گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا, گوری تمہیں ڈر کس کا ہے, یہ کس تھوڑی سی کھنچ گئی اور اشارہ ایک دوشیزہ کی طرف ہو گیا. پھر کیا
गया जनाबे वाला, इकरार साहब को असम्बली में सच दिखाने के नाम पर मारा गया और धक्का दे दिया गया। हमें तो जनाबे वाला कार मांगने पर असम्बली के अंदर मार 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 कर दौड़ाया गया। जनाबे वाला एक बार मैं अपने उस्तानी के पास गया, मैंने कहा उस्तानी साहबा सुना है आपके पास कार है, लीजिए गुड्डू मार दिया छक्का कि यानी टीचर टिंकल टिंकल लिटिल स्टार मुझे चाहिए आपकी कार, जानू मुरी हो तुम मेरी रानी, यानी क्या कि जनाबे वाला दे दो कार ले लो प्यार, फिर क्या जनाबे वाला ना कार मिली ना जान। राइट, वक्त खत्म। आखिरी मुकर्ररा, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक, तकरीरी मुकाबले की आखिरी मुकर्ररा, शान रमज़ान के आखिरी तकरीरी मुकाबले की आपका मौजू निकला हॉर्न मत बजाएं, कौम सो रही है। आपका वक्त उम्मे फरवा शुरू होता है अब। अली वकार, हॉर्न मत बजाएं, कौम सो रही है। जैसे 29 दिन से बैदबाजी के सेगमेंट में शुरू का दर्दनाक से दर्दनाक शेर पढ़ दें और वसीम भाई बोलते रहें तालियां तो बजा दें, तालियां तो बजा दें, तो भी कौम सो रही है। अली वकार, कौम सो रही, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि अली वकार सानिया पे सानिया है मगर कौम सो रही है, लाशों पर लाशें हैं मगर कौम सो रही है, धमाके पर धमाके हैं लेकिन कौम सो रही है, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं मगर कौम सो रही है। अली वकार, मेरा ताल्लुक दरिंदों की दरिंदों नुमा बस्ती से है, मेरा ताल्लुक बेहिसी के उस जंगल से है जहाँ मेरा ताल्लुक बेबसी के उस जंगल से है जहाँ बेहिसी फहाश रक्स करती नजर आती है। मेरा ताल्लुक उस कौम से है जहाँ ख्वाबों का गला घोंट कर खाक में मिलाया जाता है और मुफलिसी से दो चार दोशीज़ा जब घर से निकलती है तो बिस्तरों में सुलाया जाता है। मेरा ताल्लुक उस कौम से है जहाँ पर लाहौर वालों के लिए मेट्रो हाईवे और मेट्रो बस और बाकी सबके लिए मेट्रो अगरबत्ती और मेट्रो छालिया ही काफ़ी है और कौम इसी में खुश है क्योंकि कौम सो रही है, हॉर्न ना बजाएं। अली वकार, मेरा ताल्लुक उस कौम से है जिस कौम के नौजवान की सुबह हॉली बुक के बजाय फेसबुक से होती है। मेरा ताल्लुक उस कौम से है जिस कौम के नौजवानों का व्हाट्सएप का लास्ट सीन तो चंद सेकंड पहले का था लेकिन कुरान का लास्ट सीन कब था उन्हें खुद भी याद नहीं। मेरा ताल्लुक उस कौम से है जहां पर 10 रुपए की रोटी तंदूर पर ठंडी होती रहती है और हमारे हुकूमत के जितने लोग हैं उनके कुत्ते भी राज करते नजर आते हैं लेकिन हॉर्न ना बजाएं क्योंकि कौम सो रही है। अली वकार, मेरा ताल्लुक उस मुल्क से है जहां लाहौर में अगर चर्चों में धमाका कर कर मसीह बरादरी के दिल जलाए जाते हैं तो वो 2 मुसलमान जिंदा जला देते हैं। इंसान मरता है तो करते हैं मातम, इंसान मरता है तो करते हैं मातम, ज़मीर मर जाए तो मातम क्यों नहीं होता। हम क्यों सो रहे हैं, हम कब जागेंगे। हॉर्न पर हॉर्न बज रहे हैं मगर हम जागते नहीं हैं। हम कब बेदार होंगे, हम ख्वाबे गफलत से कब जागेंगे, हम कब इस हॉर्न की आवाज़ सुनेंगे क्योंकि ज़मीर मुर्दा है। हम क्यों नहीं जाग रहे, हम क्यों बेदार नहीं होते, हम क्यों कुछ नहीं करते और क्यों इस हॉर्न की आवाज़ पर नहीं जागते। शुक्रिया। तमाम मेरी मुकर्रीन से गुजारिश है कि आ जाइए स्टेज पर और यूं आज हमारा ये तकरीरी मुकाबला अपने अख्तिताम को पहुंच गया है, सिर्फ नताइज बाकी हैं। जामे शीरी का सवाल भी हम इसी सेगमेंट में करते हैं। तो आज का सवाल है कौमी तराने के मौसीकार कौन हैं। कल की हमारे विनर थे उमैर साहब, ताल्लुक़ था आपका कराची से। जनाब जुनैद जमशेद साहब, फाइनल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं साहब? जी जुनैद भाई का कमेंट ले लें, एक ब्रेक चाहिए होगा हमें रिजल्ट से पहले। अच्छा ठीक है तो फिर हम डायरेक्ट ब्रेक लेके आज का भी कंपाइल करके और जाहिर बिल्कुल ठीक है। नताइज मुरतब करने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो हम फौरन से, ताकि मजीद वक्त ज़ाया ना हो, एक वक्फे के बाद बताएंगे कि इस डिबेट कंपटीशन में करशी की कार अपने साथ कौन लेकर जा रहा है। हमारे साथ रहिए। के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा था